پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کا مکمل واقعہ تفصیل سے بتائیں گے کہ کیسے حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی اور کیسے اللہ کا پیغام پہنچایا اور پھر لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور پھر کیسے خوفناک عذاب نازل ہوا۔ واقعہ بڑا ہی عبرتناک ہے، اس لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بنا اسکپ کیے لاسٹ تک دیکھیں۔ آدم علیہ السلام کے بعد کی نسلیں بہت نیک تھیں، لیکن تقریباً 1000 سال کے بعد شیطان نے ان کو بہکانا شروع کر دیا۔ اللہ سے مانگی ہوئی مہلت کا فائدہ اٹھا کر شیطان نے لوگوں کو کفر اور شرک میں مبتلا کر دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو لوگ پوری طرح سے بھول چکے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تو ان کی کافرانہ حرکتوں کو ختم کرنے کے لیے ان سے جہاد بھی کیا تھا، جو کچھ وقت کے لیے کامیاب بھی ہوا تھا۔ لوگ سچے اور حقیقی دین کی طرف لوٹنے لگے تھے، لیکن اب حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی وفات پائے سینکڑوں برس گزر چکے تھے، اور اب زمین پر شیطان کا بول بالا ہو چکا تھا، اور ابلیس کی چال بازی نے لوگوں کو کفر اور شرک کے دلدل میں ڈھکیل دیا تھا۔ اس نے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ کچھ نیک اور بزرگ لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کے بت بنا لیے جائیں، تو ان لوگوں نے اپنے نیک بزرگوں کو عزت دینے کے لیے ان کے بت بنا لیے۔ اس وقت تو ان کی عبادت نہیں ہوئی، لیکن بعد کی نسلوں نے انہیں پوجنا شروع کر دیا۔ انہوں نے 5 بت بنائے: وتسوا، یوت، یوق اور نصر۔ یہ 5 بت تھے جن کی یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اور ان بزرگوں کا پس منظر یہ تھا کہ یہ کوئی بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، جو ہر وقت اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے ان کے مجسمے بنا لیے۔ اسلام میں مجسمے بنانا حرام ہے۔ شروع میں یہ صرف یادگار تھے، پھر آہستہ آہستہ ان کی عبادت ہونی شروع ہو گئی۔ پھر یہ نظریہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو بھی کچھ اختیارات دے دیے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق ان بتوں میں سے ایک بت ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا اور دوسرا بت انہیں مشکلوں سے بچاتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے ایسے نبی تھے جو دنیا میں شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے، کیونکہ اس سے پہلے دنیا میں شرک نہیں تھا۔ ہاں، بد عملی تھی جس کو ٹھیک کرنے کے لیے پیغمبر آتے تھے۔ بہرحال آہستہ آہستہ بت پرستی عام ہو گئی اور ایک اللہ کی عبادت بند ہو گئی۔ ابلیس اپنی اس کامیابی پر فخر کر رہا تھا، جبکہ فرشتے ان حالات پر فکر مند تھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے، اور اللہ سے امید کر رہے تھے کہ جلد ہی اللہ ان گمراہ لوگوں پر اپنی رحمت بھیجے گا۔ فرشتے انتظار کر رہے تھے کہ کب اللہ شیطان اور اس کی فوج کو ان کی تباہی کا حکم سنائے گا۔ پیارے دوستو، اللہ کا ایک قانون ہے کہ جب زمین پر برائی اپنی حد تک پہنچ جاتی ہے تو وہ پھر زمین پر ایک اپنا نبی بھیجتا ہے۔ یہ نبی لوگوں کو سچائی کی طرف بلاتا ہے اور انہیں گمراہی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ بہرحال بات ہو رہی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف کی 29 سورتوں میں آیا ہے۔ ان کی پوری زندگی کو قرآن نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے تاکہ انسان ان کی زندگی سے سبق لے سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام عبد الملک یا عبد الغفار یا عبد الاعلی بتایا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا لقب انہیں اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ اپنی قوم کے لیے لگاتار روتے رہے اور انہیں سچائی کی طرف بلاتے رہے۔ آپ کے والد کا نام لمک تھا۔ آپ کی عمر میں بھی اختلاف ہے۔ بعض روایات کے مطابق آپ کی عمر 1490 اور بعض روایات کے مطابق آپ کی عمر
2500 साल बयान की गई है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम तकरीबन 950 साल तक अपनी कौम के दरमियान रहे और उन्हें सच्चाई की तरफ बुलाते रहे, लेकिन इसके बावजूद उनकी कौम ने उन्हें नज़रअंदाज किया और शिर्क और बुत परस्ती पे अड़े रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने उनकी बातों को नकारा और उन पर तरह तरह के इल्जामात लगाए। उनकी कौम के लोगों ने कहा, ऐ नूह, तुम तो हमारी ही तरह एक आम इंसान हो, तुम्हारी बातों में हमें कुछ खास नजर नहीं आता। उन्हें यह गलतफहमी थी कि अल्लाह का पैगाम सिर्फ फरिश्तों के जरिए ही आता है, जबकि अल्लाह ने अपने नबियों को इंसानों में से ही चुना। उनकी कौम के मुखिया और अमीर लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकराते हुए कहते कि तुम्हारे पीछे चलने वाले और तुम्हें मानने वाले तो सिर्फ गरीब और छोटे लोग हैं। उन लोगों ने कहा, हम तुम्हें और तुम्हारे मानने वालों को छोटे और गुमनाम लोगों के सिवा कुछ नहीं समझते। उन लोगों ने कहा, जब हम तुम्हारे पैरोकारों की तरफ देखते हैं तो हमें सिर्फ चंद गरीब, फकीर और गुमनाम लोग ही नजर आते हैं, जिनका सिलसिला रोजगार भी निहायत ही मामूली है। तो ऐसी सूरत में तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि इतने मशहूर और मारूफ और नामी गिरामी लोग तुम पर ईमान ले आएंगे और तुम्हारे पैरोकार बन जाएंगे। हम और ये गरीब और छोटे लोग कभी एक साथ नहीं चल सकते। हम अमीर और दौलतमंद लोग हैं और इन गरीब और छोटे लोगों के साथ एक छत के नीचे कभी इकट्ठा नहीं हो सकते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से कहा कि मैं इस दावत के बदले तुम लोगों से कोई दौलत या कोई इनाम नहीं मांगता। मेरा मकसद अल्लाह की रज़ा है और वही इसका बदला देगा। और जो लोग तुम्हारी निगाहों में छोटे हैं, मैं उन्हें खुद से दूर नहीं कर सकता, क्योंकि वो अल्लाह की मकबूल बंदे हैं और अल्लाह को बहुत पसंद हैं। उधर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह के अजाब का खतरा मंडरा रहा था, मगर कौम अब भी अपने कुफ्र पर कायम थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल की मेहनत के बावजूद ये लोग अपनी जिद पर कायम रहे और हक का इनकार करते रहे, लेकिन अब उनके फैसले का वक्त करीब आ चुका था। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें खुला डराने वाला हूँ, साफ साफ बता रहा हूँ। सूरह नूह में अल्लाह फरमाता है कि यकीनन हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डराओ और खबरदार कर दो, इससे पहले कि उनके पास दर्दनाक अजाब आए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ, तो तुम अल्लाह की इबादत करो और उससे डरा करो। अल्लाह का कहना मानो तो वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, और अगर तुम उसकी नाफरमानी करोगे तो वो तुम पर खौफनाक अजाब नाजिल फरमाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम तबलीग के सिलसिले में बहुत मेहनत करते थे। घर घर जाकर लोगों को दीन की दावत देते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अकेले में और सबके सामने लोगों को समझाते। ऐसा करते करते 950 साल गुजर गए, लेकिन चंद लोगों के अलावा और कोई ईमान नहीं लाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम उनका मजाक बनाती थी, क्योंकि वो लोग अपनी खानदानी परंपराओं को, अपनी खानदानी रीति रिवाजों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते थे कि ये हमारे बाप दादा के रीति रिवाज हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनको 950 साल दीन की दावत दी, लेकिन चंद अफराद ही ईमान लाए। आप दिन में भी लोगों को दीन की दावत देते और रातों में भी घर घर जाकर लोगों को समझाते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैं तुमसे इस तबलीग के कोई पैसे नहीं ले रहा। 900 साल से पूरी कौम की मुखालिफत लेकर मैं तुम्हें दीन की दावत दे रहा हूँ, और तुम कहते हो कि इन गरीबों को मैं अपनी मजलिस से निकाल दूं, तो ये नहीं हो सकता। ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ये जो लोग ईमान लाने वाले हैं और मैं इन्हें सिर्फ इसलिए अपनी मजलिस से निकाल दूं
کہ یہ غریب اور چھوٹے لوگ ہیں تو یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ لوگ بھی کل اپنے رب سے ملاقات کریں گے، ان کو بھی اپنے رب کی طرف سے ان کا بدلہ دیا جائے گا اور تمہیں بھی تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کی نظر میں امیر اور غریب کا فرق نہیں ہے۔ اگر میں نے ان کو دھتکار دیا اور اس مجلس سے نکال دیا تو کیا تم مجھے اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو؟ اور رہا مسئلہ کہ میں بھی تمہاری ہی طرح انسان ہوں، تو میں نے کب یہ دعویٰ کیا کہ میں تم سے ہٹ کر کوئی انسان ہوں؟ میں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کی خبریں جانتا ہوں، اور نہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ اور جن لوگوں کو تم ذلیل سمجھ رہے ہو، یہ تمہاری اپنی رائے ہے، میں تمہاری اس رائے سے متفق نہیں ہوں، بلکہ اللہ کو یہ لوگ بہت پسند ہیں۔ اسی طرح سے لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے 950 سال گزر گئے، لیکن آپ کی قوم جہالت پر اڑی رہی، اور ایک دن پریشان ہو کر آپ سے کہنے لگے، اے نوح، تیرا اور ہمارا یہ جھگڑا بہت طویل ہو چکا ہے، بہت لمبے وقت سے یہ ہمارا جھگڑا چل رہا ہے، اب اس جھگڑے کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے۔ ان لوگوں نے کہا، اب جلدی کرو، جو کرنا چاہتے ہو کر لو، ہم نہ تو تمہاری دلیلوں کو کچھ سمجھتے ہیں اور نہ ہی تمہاری دھمکیوں سے ڈرتے ہیں، اور نہ ہی اس سے زیادہ ہم تمہاری بات سن سکتے ہیں۔ اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ جس عذاب کا تم وعدہ کرتے ہو، اب وہ عذاب تم لے آؤ، کیونکہ اب ہم ایمان نہیں لانے والے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی ہٹ دھرمیوں اور بیہودگیوں کا مختصر سا جواب دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا ہی چاہے تو وہ ان دھمکیوں اور عزائی وعدوں کو پورا کر سکتا ہے۔ کسی کو سزا دینا یا نہ دینا یہ میری قدرت میں نہیں ہے۔ میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اس کی رضا میں راضی ہوں اور اس کے حکم کا تابع دار ہوں، لہذا سزا اور عزا کی خواہش مجھ سے نہ کرو، لیکن یہ جان لو کہ جب اللہ چاہے گا تو عذاب بھی آ جائے گا، لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تم اللہ کو ہرا نہیں پاؤ گے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام افسوس کے ساتھ بولے کہ میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی تھی، لیکن تم اس خیر کو پسند نہیں کر رہے، اور جب اللہ نے ہی تمہیں ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو میں بھلا کیا کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کی، اے نوح، جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں اب ان سے زیادہ کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اب تک عذاب ٹلا ہوا تھا کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو ابھی ایمان لائیں گے، ان کے ایمان لانے کا انتظار ہو رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال تک محنت کرنے کے بعد اب تک صرف 40-50 یا ایک روایت کے مطابق 70 یا 80 لوگ ہی ایمان لائے۔ جب آخری شخص ایمان لایا پھر اللہ نے کہا، اے نوح، اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میں نے دن رات اپنی قوم کو تیری طرف بلایا، میں نے ان کو پکارا کہ وہ حق کے راستے پر آ جائیں تاکہ تو ان کو بخش دے، لیکن ان لوگوں نے میری بات کو نہ مانا اور اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ انہوں نے ہمیشہ میری مخالفت کی اور اپنے غرور اور تکبر میں ڈوبے رہے، لیکن میں نے ان کو پھر بھی دین کی دعوت دی اور ان کو کفر و شرک سے روکا، لیکن ان لوگوں نے میری بات کو نکارا اور اپنی ضد پر اڑے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ، اب تو بتا کہ میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ اب جب معاملہ اس طرح سے ہے تو جو کام تم کر رہے ہو اس پر ملال نہ کرو، اب اس زمین پر وہی لوگ باقی رہیں گے جو ایمان لے آئے ہیں۔ اے نوح، تم ایک بڑی کشتی بناؤ، اور کشتی کیسی بنانی ہے اور کس طرح بنانی ہے یہ تمہیں میں بتاؤں گا، اور اب ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کلام بھی مت کرنا، اور آپ کو
ان کے حق میں دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ سب کے سب غرق ہوں گے اور ان کے غرق ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ اتنا بڑا تھا کہ یہ واقعہ قرآن میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو یہودی بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں۔ اس واقعے کا ذکر تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ واقعہ قرآن میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ حالانکہ کتابوں میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی ہے، لیکن یہ واقعہ ساری کتابوں میں موجود ہے۔ اس طوفان کا آنا، بارش کا ہونا پوری دنیا کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پہاڑوں پر رہا کرتے تھے، اس لیے نہ تو وہاں پیڑ تھے نہ پودے تھے، لہذا اللہ کا حکم پا کر حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں ایک درخت اگایا اور وہ کئی سالوں تک بڑا ہوتا رہا۔ پھر اللہ کے حکم سے اس پیڑ کو کاٹ کر اس کے تختے بنا کر ان تختوں سے کشتی بنانا شروع کر دی۔ جب قوم کے لوگ وہاں سے گزرتے تو حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ اے نوح، یہاں تو دور دور تک پانی نہیں ہے، پھر تم یہ کشتی کہاں چلاؤ گے؟ کیونکہ کشتیاں بھی اگر بنائی جاتی ہیں تو دریا کے کنارے بنائی جاتی ہیں تاکہ دھکا دے کر آسانی سے دریا میں لی جایا جا سکے، لیکن یہاں تو نہ کوئی دریا ہے اور نہ کوئی سمندر اور نہ ہی بارش، اور اگر بارش بھی ہوتی ہے تو اتنی نہیں ہوتی کہ اس میں ناؤ چلائی جا سکے۔ کوئی کہتا اے نوح علیہ السلام، دعوی پیغمبر کا کاروبار نہیں چلا تو بڑھئی بن گئے۔ دوسرا کہتا کہیں کوئی عقل مند دیکھا ہے جو خشکی میں کشتی بناتا ہو۔ کوئی کہتا اس بوڑھے کو تو دیکھو، اس عمر میں کس حالت پہ پہنچا ہے، اچھا ہی ہوا ہم اس کی باتوں پر ایمان نہیں لائے، کیونکہ اس کی عقل تو ٹھکانے پر ہے ہی نہیں۔ اس طرح کی باتیں کرتے اور تہقہے لگاتے۔ وہ سارے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ان قریب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے کہ کیسے ہم نے تمہیں دین کی دعوت دی، کیسے تمہیں دلیلیں دی، مگر تم نہیں مانے، جیسے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ان قریب ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ بہت ہی جلد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے کہ جس پہ ذلیل کرنے والا عذاب آئے گا، اور یہ عذاب ہمیشگی کا ہوگا۔ بہت ہی جلد طوفان آئے گا اور تم ادھر ادھر بھاگے پھرو گے، لیکن تمہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ پھر موجوں میں گھرے فریاد کرو گے کہ ہمیں بچا لو۔ بہرحال کشتی بنانا شروع ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کوئی علم نہیں تھا کہ کشتی کیسے بنائی جائے، کتنی بڑی بنائی جائے، کیونکہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کس طرح کا طوفان آئے گا اور وہ عذاب کیسا ہوگا۔ لہٰذا حضرت جبریل علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آتے اور وہ ان کو بتاتے کہ کون سا تختہ کیسے لگانا ہے، کون سی کیل تختوں میں کس طرح لگانی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آتے رہے اور انہیں بتاتے رہے۔ دن بدن کشتی کا ڈھانچہ مکمل ہو رہا تھا، لہٰذا دھیرے دھیرے بہت محنت کرنے کے بعد کشتی تیار ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 100 سال میں تیار کی۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز، اونچائی 30 گز اور چوڑائی 50 گز تھی۔ ایک اندازے کے مطابق کشتی کی لمبائی 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ تھی اور گہرائی 30 ہاتھ تھی۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح نہیں تھی۔ یہ کشتی اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اس کو جیسے نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا، تاکہ اوپر سے جو بارش کا پانی برسے تو وہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ کشتی کی 3 منزلیں تھیں اور ہر منزل میں ایک دروازہ تھا۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہر قسم کے جانور کی نسل کا ایک جوڑا لے لو، تاکہ جانوروں کی نسلیں نہ ختم ہو جائیں۔ جتنے بھی جانور زمین پر رہنے والے ہیں ان سب کا ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو،
اور اپنے ماننے والوں اور رشتہ داروں کو بھی اس میں سوار کر لو۔ ہاں، جس کے مقدر میں ہلاکت ہے وہ کشتی میں سوار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں اور اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا اور انہیں حکم دیا کہ اللہ کا نام لے کر کشتی پر سوار ہو جاؤ، اور کشتی کے چلنے اور ٹھہرنے کے وقت خدا کا نام زبان پر جاری رکھو۔ لہذا سبھی لوگ کشتی پر سوار ہو گئے اور ساتھ ہی اپنے کھانے پینے کا بہت سارا سامان بھی کشتی میں رکھ لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھی ایمان والے بہت تھوڑے لوگ تھے جو اس کشتی میں سوار ہوئے۔ اللہ نے فرمایا، اب اس کشتی کا اللہ کے نام سے چلنا ہے اور اللہ کے نام سے ٹھہرنا ہے، اور یہ کہو کہ میرا رب بہت مغفرت کرنے والا اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر بالآخر وہ وقت آ پہنچا اور سرکش قوم کے لیے سزا اور عذاب کا فرمان جاری ہو گیا۔ سیاہ بادل جو اندھیری رات میں ٹکڑوں کی طرح تھے وہ آسمان پر چھا گئے اور اس طرح ایک دوسرے پر تربتر ہوئے کہ اتنے کالے اور ڈراؤنے بادل کبھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ زور زور بادل گرجتے رہے اور بجلیاں چمکتی رہی۔ آسمانی فضا ایک بہت بڑے وحشت ناک حادثے کی خبر دے رہی تھی۔ اس کے بعد بارش شروع ہو گئی۔ بارش کے قطرے موٹے پہ موٹے ہوتے چلے گئے تو زمین کی دراروں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کے بھی بند کھول دیے اور آسمان کے بھی، یعنی زمین سے بھی پانی بھرنا شروع ہو گیا اور آسمان سے بھی طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، گویا آسمان کے تمام دروازے کھل گئے اور پانی کا ایک سمندر ان کے اندر سے نیچے گرنے لگا۔ دوسری طرف ساری زمین پر پانی کی سطح اس قدر بلند ہو گئی کہ ہر طرف سے پرجوش چشمے ابل پڑے۔ زمین اور آسمان کا پانی آپس میں مل گیا، راستے، مکان سب پانی میں ڈوبنے لگے اور ہر جگہ پانی جمع ہو گیا۔ بہت جلد زمین کی سطح ایک سمندر کی صورت اختیار کر گئی۔ تیز ہوائیں چلنے لگی جس کی وجہ سے پانی میں بڑی بڑی موجیں اٹھنے لگیں۔ سارے کافر اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے اور پانی سے بچنے کے لیے پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگے۔ ایک عورت اپنے بچے سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ وہ اپنے بچے کو لے کر پہاڑ کی طرف چلی گئی۔ جلدی جلدی اس نے پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا اور تہائی حصے پر چڑھ گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ پانی جب اس حصے پر بھی پہنچ گیا تو وہ اوپر چڑھ گئی۔ جب وہ 2/3 پہاڑ پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ پانی وہاں بھی پہنچ گیا، تو اس نے سیدھے چوٹی پر جا کر دم لی، لیکن پانی وہاں بھی پہنچ گیا۔ جب پانی گردن تک پہنچ گیا تو اس نے اپنے بچے کو دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا لیا، لیکن جب پانی وہاں بھی پہنچ گیا تو ماں اور بچہ دونوں غرق ہو گئے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ قوم نوح میں سے کسی پر بھی رحم کرنے والا ہوتا تو اس بچے کی ماں پر رحم کرتا، لیکن وہ سب کافر تھے، راہ حق سے دور تھے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلایا اور اللہ پر ایمان نہیں لائے، اس لیے رحمت الہی سے محروم رہے۔ اور تو اور اتنے بڑے نبی کا بیٹا یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اپنے والد کی کشتی پر نہیں بیٹھا، کیونکہ وہ بھی کافروں میں سے تھا۔ وہ ایک کنارے پر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اے میرے پیارے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہو، اللہ کا کلمہ پڑھ لو اور کشتی میں آ جاؤ۔ پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام نے نہ صرف باپ کی حیثیت سے بلکہ ایک پیغمبر کے طور پر آخری لمحے تک اپنی ذمہ داری نبھائی، اس امید پر کہ شاید سنگ دل بیٹے پر ان کی باتیں اثر کر جائیں، لیکن افسوس، برے ساتھیوں کی بات
اس کے لیے زیادہ اہمیت رکھتی تھی، لہٰذا اس نے اپنے باپ کی بات کو نہ مانا اور کافروں کا ساتھی بنا رہا۔ وہ اس غرور اور تکبر میں تھا کہ غضب الہی کا بھی مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے اس نے پکار کر کہا کہ ابا میرے لیے جوش میں نہ آئیں، میں کسی بھی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ پہاڑ مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام پھر بھی مایوس نہ ہوئے اور دوبارہ نصیحت کرنے لگے، اس امید میں کہ شاید کفر و شرک میں مبتلا میرا بیٹا شرک کو چھوڑ کر راہ ہدایت کو اپنا لے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے، آج حکم خدا کے سامنے کوئی طاقت پناہ نہیں دے سکتی، نجات صرف اس شخص کے لیے ہی ہے جس پہ اللہ کی رحمت شامل حال ہو۔ پہاڑ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، خود قرِ ارض بھی معمولی چیز ہے، سورج، چاند اور تمام نظام شمسی خدا کی قدرت کے سامنے ایک ذرے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج جسے اللہ چاہے گا صرف وہی بچے گا، آج کسی کی طاقت اور اسباب کام نہیں آئے گا۔ باپ بیٹے کے درمیان بات چل ہی رہی تھی کہ ایک لہر حائل ہوئی اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بہا کر لے گئی اور اسے پانی میں غرق کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ اتنے میں حضرت نوح علیہ السلام کو بیٹے کی نجات کے بارے میں وعدہ الہی یاد آیا، اور انہوں نے بارگاہ الہی کا رخ کیا اور کہا، اے میرے رب، تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے اہل اور میرے خاندان کو طوفان اور عذاب سے نجات دے دے گا، اور تو تمام حکم کرنے والوں سے بہتر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بارگاہ الہی سے فوراً جواب ملا، اور ہلا دینے والا اور ایک عظیم حقیقت واضح کرنے والا جواب ملا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل اور خاندان میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ کافر ہے، اور تجھ سے مکتبی اور مذہبی رشتہ ٹوٹنے کی وجہ سے خاندانی رشتے کی کوئی حیثیت نہیں رہی، کیونکہ کفر سے نسب ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مجھ سے ایسا تقاضا نہ کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، جاہلوں میں سے نہ ہو جا۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تقاضا بارگاہ الہی میں صحیح نہیں تھا، اور اس بیٹے کی نجات کو خاندان کی نجات کے بارے میں خدا کے وعدے میں شامل نہیں سمجھنا چاہیے، لہٰذا آپ نے خدا کا رخ کیا اور اللہ سے معافی مانگی اور کہا، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں کہ اس بات سے کہ میں تجھ سے کسی چیز کی خواہش کروں جس کا مجھے علم نہیں، اور تو نے مجھے نہ بخشا، اور تیری رحمت میرے شامل حال نہ رہی تو میں گناہ گاروں اور سیاہ کاروں میں سے ہو جاؤں گا۔ پیارے دوستو، پانی کی بلند لہروں نے تمام جگہ کو گھیر لیا۔ جاہل اور گناہ گاروں نے یہ گمان کیا تھا کہ یہ تو معمولی سا طوفان ہے، وہ پہاڑوں اور اونچی جگہوں پر چڑھ کر خود کو بچا لیں گے، لیکن پانی ان کے اوپر سے گزر گیا اور تمام جگہیں پانی میں ڈوب گئی، اور ان کے گھر، ساز و سامان اور ان کے بچے سب کے سب پانی میں بہہ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی خدا کے ہاتھ میں دے دی، اور موجیں کشتی کو یہاں سے وہاں لے جاتی رہیں۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ کشتی پورے 6 مہینے تک پانی میں یوں ہی تیرتی رہی۔ اس دوران کشتی نے مختلف علاقوں کی سیر کی، یہاں تک کہ بعض روایات کے مطابق سرزمین مکہ، خانہ کعبہ کے اطراف کی بھی سیر کی۔ کشتی کا منہ مکہ شریف کی طرف ہو گیا، جہاں وہ 40 دنوں تک بیت اللہ شریف کا طواف کرتی رہی۔ آخرکار عذاب کے ختم ہونے کا اور زمین کے صحیح حالت میں لوٹ آنے کا حکم صادر ہوا۔ پھر اللہ نے زمین کو کہا، اے زمین، تو اپنا پانی نگل لے، اور کہا، اے آسمان، پانی کو اکھاڑ دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ پانی اتنی کثرت سے تھا کہ اگر ہم حکم دیتے کہ اے پانی تھم جا، تو تھمتے تھمتے بھی کئی سال لگا دیتا۔ اللہ نے اس طرح سے پانی کو خشک کر دیا، اور جس کام کا اللہ نے فیصلہ کیا تھا
وہ کر دیا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جودی ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو روانہ کر دیا اور وہ اس پر جا کر ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو بھیجا تاکہ وہ باہر کے حالات کا پتہ لگا کر آئے اور خشکی کی خبر لے کر آئے، لیکن وہ کوا ایک مردار کو کھانے میں لگ گیا اور اس نے دیر لگا دی۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک کبوتر کو بھیجا، وہ کبوتر گیا اور وہ واپس آ گیا۔ پھر اس کبوتر کو دوبارہ بھیجا، وہ پھر سے واپس آ گیا۔ پھر چند دن گزر جانے کے بعد اس کبوتر کو پھر بھیجا تو وہ اپنی چونچ میں زیتون کی ٹہنی لے کر آیا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ پانی زمین سے کچھ ہی اونچا رہ گیا ہے اور درخت وغیرہ اگ چکے ہیں۔ کچھ دن کے بعد اس کبوتر کو پھر سے بھیجا۔ اس بار وہ کبوتر جب آیا تو اس کے پیروں میں مٹی لگی ہوئی تھی۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ پانی سوکھ چکا ہے اور زمین ظاہر ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ سلامتی اور برکت کے ساتھ جو ہماری طرف سے تم اور تمہارے ساتھیوں پر ہے اتر آؤ۔ پس حضرت نوح علیہ السلام جودی کے نیچے اترے اور وہیں ایک بستی کی بنیاد ڈال دی جسے سمانند کہتے ہیں۔ ایک دن صبح جب لوگ جاگے تو ہر ایک کی زبان بدلی ہوئی تھی، ایسی زبانیں جس میں عربی سب سے بہترین اور اعلیٰ زبان تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب زبانیں سکھا دی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ طوفان نے زندگی گزارنے کی تمام چیزوں کو تہس نہس کر دیا تھا۔ ساری زمین، چاراگاہ، سبز اور باغ سب کے سب ویران ہو چکے تھے۔ ایسی حالت میں یہ خطرہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی زندگی گزارنے اور غذا حاصل کرنے کے سلسلے میں بہت تنگی کا شکار ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کو یہ اطمینان دلایا کہ برکت الہی کے دروازے تم پر کھل جائیں گے اور زندگی گزارنے کے حوالے سے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ممکن تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنی سلامتی کے حوالے سے یہ پریشانی ہوتی، کیونکہ طوفان کے بعد جگہ جگہ گندا پانی بھر چکا تھا اور بڑے بڑے دلدل بن چکے تھے، تو ایسی حالت میں ان کی جانوں کو خطرہ تھا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں بھی اطمینان دلایا کہ تمہیں کسی قسم کا خطرہ لاحق نہیں ہوگا، لہٰذا تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ذات ظالموں کو نیست و نابود کرنے کے لیے طوفان بھیج سکتی ہے، وہ ذات اہل ایمان کے لیے سلامتی اور برکتیں بھی نازل کر سکتی ہے۔ لہٰذا اسی بنا پر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی پروردگار کے کرم کے سائے میں زندگی بسر کرنے لگے۔ اس طوفان کے بعد مشکلات کے باوجود بھی سلامتی اور برکت کے ساتھ جیتے رہے۔ اسی طرح سے مختلف قسم کے جانور جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی سے اترے تھے، خدا کی طرف سے سلامتی اور حفاظت کے ساتھ اور اس کے لطف و کرم کے سائے میں زندگی بسر کرتے رہے۔ قرآن کی آیتوں کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ طوفان کسی خاص علاقے کے لیے نہیں تھا، بلکہ پوری زمین پر آیا تھا۔ خدا تعالیٰ نے روح زمین پر ان کافروں میں سے کسی کو زندہ نہیں رہنے دیا جن کی اصلاح کی کوئی امید نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ہوئے، حام، سام اور یافس۔ طوفان کے بعد دنیا میں انسانوں کی نسل انہی 3 بیٹوں سے آگے بڑھی۔ سام کی اولاد گندمی رنگ کی تھی۔ عرب ممالک، سیریا، فلسطین، اسرائیل کے لوگ سام کی اولاد ہیں۔ حام کی اولاد کالی رنگت کی تھی۔ افریقہ، ایبورجنل، آسٹریلیا، انڈیا، ایجپٹ اور سوڈان کے لوگ حام کی اولاد ہیں۔ یافس کی اولادوں کا رنگ گورا تھا۔ ترکی، چائنا، جاپان، کوریا اور یوروپ کے لوگ یافس کی نسل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا چھوٹا بیٹا جو ایمان نہیں لایا تھا وہ ہلاک ہو گیا تھا، اس کا نام کینان تھا، اور اس سے کوئی نسل آگے نہیں بڑھی۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے نوح کو پکارا تو دیکھ لو کہ ہم کیسی اچھی دعا قبول کرنے والے ہیں، ہم نے اسے اس کے فرما برداروں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا اور اس کی اولاد ہم نے باقی رہنے والی بنا دی۔ پیارے دوستو، طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 350 سال زندہ رہے اور پھر حضرت نوح علیہ السلام وفات پا گئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام مکہ میں دفن ہوئے اور ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام لبنان میں دفن ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے۔ ریسرچ کرنے والوں نے ترکی میں اسے ڈھونڈ لیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بے شک اس واقعے کو ہم نے نشانی بنا کے باقی رکھا، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ پیارے دوستو، لوگ کہانیوں کو تو جھٹلا سکتے ہیں لیکن نشانیوں کو نہیں جھٹلا سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس پورے واقعے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا۔ امید ہے یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔